السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساحل خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل حسابی نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس خاص خبر پر۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے یہ بارش سے ہونے والی تباہ کاریوں میں امداد کی تقسیم کے سلسلے میں آپ تمام کو یہاں پہ زحمت دی گئی ہے کہ تھوڑے سے تفصیلات آپ سب کے ساتھ بانٹنے کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بارش نے بہت تباہی مچائی اور کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے گھر کے سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر دوڑنے لگے تھے، جس کی وجہ سے کئی گھر ایسے ہیں، میں کہوں گا کہ ہزاروں کی تعداد میں کئی خاندان اپنی ہر ایک چیز سے محروم ہو گئے، اور ان کے پاس صرف اپنے آنکھ کے کپڑے کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ گھر کا جتنا سامان تھا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، گھر میں جتنا اناج تھا وہ تباہ ہو گیا، اور جو بھی جمع پونجی بچا کر گھروں میں رکھی تھی وہ بھی پانی کے تیز بہاؤ میں وہ بھی ساری چیزیں بہہ گئیں، تو کافی نقصان ہوا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، حکمران حلقہ اسمبلی کے اور صدر المعتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور محبان مجلس اتحاد المسلمین کا میں بحیثیت ایم ایل اے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بارش کے وقت غیر معمولی خدمات انہوں نے انجام دی، اور مساجدوں سے بھی اعلان کیا گیا تھا گھروں کو خالی کرنے کے لیے۔ پھر ہمارے کارپوریٹرز گھر گھر جا کر بھی لوگوں سے اپیل کرتے رہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر لیں یا بلند عمارتوں پہ چلے جائیں، کیونکہ پانی بہت تیز ہے۔ یہ کام بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جناب عبدالوہاب صاحب اور جناب شاہ صاحب نے کیا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جب کبھی بھی طوفان یا سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلی اول کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جان کو بچائیں اور جانوں کی حفاظت کی جائے۔ اور اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ بے شک جانی نقصان ہوا ضرور۔ ایک شاٹ لگنے سے مسجد کے امام صاحب کے فرزند کا انتقال ہوا، اور ایک ضعیف محترمہ کا بھی انتقال ہوا حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں۔ اور اس سے پہلے 2 دن پہلے جب پلے چیرو کے تالاب سے پانی کا اخراج ہوا تو غازی ملت کالونی میں دیوار جو بارش سے گری تھی، اس میں بھی دیوار کے گرنے سے بھی ایک کی موت ہوئی، اور پھر پہلے جب بارش ہوئی تو اس وقت بھی دیوار گرنے سے 9 لوگ کی اموات ہوئی۔ تو جملہ دیوار گرنے سے 10 لوگوں کی موت ہوئی، اور پانی کے تیز بہاؤ میں ایک محترمہ کا انتقال ہوا اور ایک کا شاک لگنے سے۔ بے شک جانی نقصان ہوا، لیکن
جس رفتار سے پانی آ رہا تھا اور پانی کا بہاؤ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 20 فٹ 25 فٹ کی اونچائی تک بھی پانی کا بہاؤ گیا تھا، اور تیزی کے ساتھ پانی آگے بڑھ رہا تھا۔ اس میں کئی اموات ہو سکتی تھی، لیکن بروقت مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں کی، عوام کی اور مساجدوں سے اعلان کا نتیجہ، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت میں کہوں گا کہ ہم کئی جانوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ پانی رات کے 1 بجے سے جو جاتا رہا، صبح فجر کے بعد تک بھی اس میں بہاؤ میں تیزی تھی، لیکن الحمدللہ 10 بجے تک پانی کا بہاؤ میں کمی آئی اور کئی گلیوں میں سے پانی خارج ہو گیا اور چلا گیا۔ لیکن پانی کے جانے کے بعد جو تباہ کاریاں تھیں، اس کو دیکھ کر نہ صرف افسوس ہوتا ہے بلکہ دیکھ کر آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں اور دل بھر جاتا ہے کہ زندگی کی ساری پونجی، کمائی، محنت چند لمحوں میں لوگوں نے ان سب کو کھو دیا، اور آن کے کپڑے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور صدر مجلس کی بروقت نمائندگی کا نتیجہ کہ ریاستی حکومت نے اعلان کیا کہ مکمل جو گھر تباہ برباد ہوا ان کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور پھر جو تھوڑا بہت گھر میں ٹوٹا یا دیوار ٹوٹی یا گرا یا نقصان ہوا ان کو 50,000، اور جن جن گھروں میں پانی داخل ہو گیا ان گھروں کو، ہر خاندان کو ان کے آدھار کارڈ اور دوسرے تفصیلات لینے کے بعد 10,000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ صدر مجلس کی بروقت نمائندگی اور ریاستی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کا اعلان، بروقت اعلان، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو تباہی و بربادی حافظ بابا نگر کے علاقے میں، پھر اس کے بعد گلشن اقبال، نصیب نگر، سعادت نگر، غازی ملت، الجبیل، السرور اور یہ چندرائن گٹے کے علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، 10,000 اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن وقتی اور بروقت ایک مدد، ایک راحت حکومت کی جانب سے پہنچائی گئی ہے۔ اس کے لیے بھی میں چیف منسٹر اور ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے اس 10,000 میں اور مزید اضافہ کریں گے۔ اس کے لیے بھی ہم نمائندگی کریں گے۔ حکومت کی جانب سے تو یہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا اور مسلسل پچھلے دوروں میں نے دیکھا ہے کہ جو تباہی و بربادی اور جس طریقے سے لوگوں کا سب کچھ پانی میں چلا گیا، اس کے بعد سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی کوئی امدادی کام میں حصہ لیں گے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جب کووڈ اور لاک ڈاؤن کا وقت تھا، اس وقت بھی قریب 6.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا تھا اناج کی تقسیم کے لیے، اور جہاں جہاں سے بھی آواز آتی تھی یا درخواست دی جاتی تھی اناج کے لیے، ہماری ٹیمیں وہاں پہنچتی تھی۔ نہ صرف ہم نے اناج تقسیم کیا تھا اس وقت، بلکہ کھانے بھی ہم نے بنا کر پکا کر تقسیم کیا تھا۔ تو ہم نے محسوس کیا کہ ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہماری جانب سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ مدد کریں۔
تو سب سے پہلے جانوں کو بچانے کا کام ہوتا ہے سیلاب میں، تو دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی آنے کے بعد جو گندگی جو آ جاتی ہے، جو کیچڑ آ جاتا ہے، اور پھر جو سامان جو خراب ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھروں سے باہر لا کر ڈالتے ہیں، اس کی صفائی پر توجہ دینا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں جانوں کو بچانے میں ہم کامیاب ہوئے، تو اسی کے ساتھ ساتھ جو کیچڑ تھا، جو گندگی تھی، جو لوگ چل بھی نہیں پا رہے تھے، پانی تو خیر کم ہوا، بعض تھوڑے گلیوں میں ابھی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ شاید کل تک وہ 2-4 گلیوں سے بھی پانی اتر جائے گا، لیکن جو گاربیج جو ریموو ہوا اور دوسرے چیزیں جو صاف صفائی کا کام جو ہوا حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آج تک، تو قریب 4000 ٹن کچرا، کیچڑ اور یہ ساری گندگی جو تھی وہ نکالی گئی۔ اور آپ جیسا کہ آپ کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ڈیفنس DRDO کے پاس وہاں پہ سامان جم رہا ہے، اور اس کے لیے روزانہ 100 JCPs کا استعمال ہوا روزانہ۔ تو اگر ہم آج تک لے لیں تو قریب 300 JCPs استعمال ہوئے سامان اٹھانے کے لیے، اور روزانہ 200 ٹریکٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ہم 3 دن کا لے لیں تو اس حساب سے 600 ٹریکٹرز بھی استعمال ہوئے، 100، اور پھر وہ 10 ٹونرز اور 25 ٹونرز کے جو گاڑیاں رہتے ہیں، ٹپر کے جو گاڑیاں رہتے ہیں وہ قریب 50، اور ڈوزر ہے وہ بھی ہر روز 5، تو وہ بھی ایک قریب 20 یا 25 ڈوزرز بھی ہوئے ہیں۔ اور لیبرز جو اب تک جو کام کر رہے ہیں یہ کچرے کی صفائی کے لیے، قریب 2000 لیبر اس میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں GHMC کے سارے عہدیدار کا شکریہ ادا کروں، GHMC کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر جناب KT راما راؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حیدرآباد کلیکٹر کا اور حیدرآباد پولیس کمشنر کا کہ ان حالات میں پولیس ڈپارٹمنٹ بھی مکمل تعاون کیا، اور ان سے جو بھی مدد ہو سکتی انہوں نے کی۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے GHMC کے زونل کمشنر جو سمراٹ صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت انہوں نے دن رات کام کیا اور آج بھی کام کر رہے ہیں۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے AMHO جو تھے شیو کمار صاحب، جو اتنا دن رات ہمارے ساتھ تھے، کل ان کا انتقال ہوا اور وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ تو میں اپنی جانب سے ان کے افراد خاندان کے ساتھ اپنی پوری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ میں ان کے ساتھ برابر ان کے غم میں شامل ہوں، کہ ان کے انتقال سے دم جانے سے 10 منٹ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ فہد کا فون آیا اور دوسرے کارپوریٹرز کا آیا، MLA صاحب کا آیا، وہ گاڑیاں بھیجنا ہے، جلدی بھیجو، کام کرواؤ۔ تو میں ان کے لیے بھی اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کام ہو رہا ہے، اور 4000 ٹن کچرا اٹھنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور شاید 5000 ٹن کچرا اٹھنا باقی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صفائی تیزی سے ہونا ہے، میں کہوں گا کہ جتنی تیزی سے صفائی ہو رہی ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے، کہ کہیں پر بھی اتنی تیزی سے صفائی نہیں ہوئی، کیونکہ بہت سارے ہم جیسے ایک گلی صاف کرتے ہیں تو بہت سے لوگ گھروں میں نہیں ہیں، وہ پھر گھر میں آتے ہیں، جیسا اپنے گھر کا تباہ سامان کو دیکھتے ہیں، گھر کے صوفے ہونے دیجئے، پلنگ ہونے دیجئے، یا پھر گدے ہونے دیجئے، یا پلو کور، تکیے ہے، رضائی ہے، جو پوری تباہ ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر کو جب صاف کرتے ہیں تو لازم ہے کہ یہ تباہ چیزوں کو پھر سے باہر پھینکیں گے۔ تو اب تک 4 مرتبہ ہم نے بہت ساری گلیوں میں سے صفائی کی، سامان اٹھایا، لیکن پھر سامان
دوبارہ آ رہا ہے. تو یہ سلسلہ تو خیر جاری رہے گا. مکمل صفائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور ایک 4 یا 8 دن لگ سکتے ہیں شاید مکمل صاف صفائی ہونے کے لیے. تو یہ کام تو جاری ہے، چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے کارکن اور میں خود راست نگرانی کر رہا ہوں اور یہ کام کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی ضرور آپ سے کہوں گا کہ 10,000 روپیہ جو حکومت کی جانب سے جو دیا جا رہا ہے، آج کی تاریخ تک 1,570 فیملیز 1,570 فیملیز کو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں یہ 10,000 کی امداد تقسیم ہو چکی ہے. اور مزید کئی ہزاروں گھر ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تقسیم کا جو سلسلہ ہے ابھی اور 8-10 دن تک جاری رہے گا. اگر کسی کے پاس یہ امداد نہیں پہنچی ہے تو وہ پریشان نہ ہوں، امداد ان تک بھی ضرور پہنچے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو ٹیمز بنائی گئی ہیں ان کی ذمہ داری ہے. وہ ہر متاثر کے گھر کو پہنچے گی اور وہاں پہ کرے گی. یہ کام سلو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آن لائن تفصیلات کو ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد فون نمبر دینا پڑتا ہے، فون نمبر پہ میسیج آتا ہے، نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد میں یہ اپلوڈ ہونے کے بعد یہ پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن مطمئن رہیں ہر کوئی کہ ہر کسی کو ضرور یہ امداد پہنچائی جائے گی، کوئی بھی نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر رہا سوال سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے، مسلسل جس دن سے طوفان آیا اس دن سے ہم دودھ تقسیم کر رہے ہیں روزانہ، اور بریڈ ڈبل روٹی بھی تقسیم کرتے رہے 1 لیٹر. تو ہم نے 3 دن میں اس حساب سے ہزاروں 6,000 گھروں میں ہم نے دودھ اور بریڈ تقسیم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک بھی سلسلہ جاری ہے. ہر بلدی ڈویژن میں مختلف مقامات پر کھانا بھی پکایا جا رہا ہے، اور دوپہر کا اور رات کا کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے قریب 18 لاکھ روپیہ اب تک ہم نے اس پہ صرف کیا ہے، کھانا تقسیم میں، بریڈ میں، دودھ میں، اس میں. اور پھر آگے بھی ہمارا پانی، ہم نے پانی بھی تقسیم کیا کیونکہ پانی کا بھی مسئلہ تھا، تو پانی بھی تقسیم کرے گھروں پر جا کر. بریڈ، ملک، لنچ اور ڈنر بھی تقسیم کرے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی لوگ دور دراز کے علاقوں سے بھی بابا نگر میں آ کر کھانے تقسیم کیے، بلینکٹ تقسیم کیے. کئی تنظیموں نے رضاکارانہ طور پر، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جانب سے میرے حلقہ اسمبلی میں جو بھی آپ تقسیم کر سکتے تھے کیا. بعض لوگوں نے کینڈل بھی دیا، بعض لوگوں نے کھانا دیا. اور ہماری جانب سے بھی ہم اب تک یہ بریڈ، ملک، پانی، لنچ، ڈنر کے ساتھ ساتھ کئی گھروں میں بلینکٹس بھی ہم نے تقسیم کی، شطرنجیاں بھی ہم نے تقسیم کی، اور پھر اس کے بعد میں مردانہ لباس بھی ہم نے تقسیم کیا، زنانہ لباس بھی ہم تقسیم کریں. مسلسل ہم کرتے جا رہے ہیں. اور پھر اب آگے ہمارا ایک بہت بڑا یہ فلڈ ریلیف کا ایک بہت بڑا سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ایک پیکیج ہم بنائے ہیں، اور اس پیکیج کے ذریعے ہم متاثرین میں امداد تقسیم کریں گے، جس میں کھانے کے اشیاء جو ہیں وہ رائس ہے 5 کلو، آٹا ہے 5 کلو، دال ہے 1 کلو، آئل ہے 1 کلو، اور 500 گرام شکر ہے،
नमक है 1 किलो, मिर्ची है 100 ग्राम, हल्दी है 100 ग्राम, और फिर और एक साबुन भी हम दे रहे हैं इन चीज़ में। फिर उसके बाद घरों में बर्तन नहीं है तो उसका भी ख्याल करते हुए हमारे पैकेज में हम 2 भगोने दे रहे हैं, 4 प्लेट्स दे रहे हैं जिसमें खाना खाया जा सके, और 2 कटोरे दे रहे हैं, और 2 चमचे हैं, 3 गिलास हैं, 1 बकेट है, 1 मग है। ये खाने के सामान हैं। फिर उसके साथ ही साथ कपड़ा जो हम दे रहे हैं, मर्दाना ट्रैक सूट 1 दे रहे हैं, उसके साथ 2 टी शर्ट्स दे रहे हैं, और जनानी लेगिंग जो होती हैं लेडीज़ के लिए लेगिंग, वो 2 लेगिंग दे रहे हैं, और 2 कुर्तीज़ दे रहे हैं। उसके साथ फिर 2 दुपट्टा दे रहे हैं, 1 ब्लैंकेट दे रहे हैं, और फिर हम 1 बेडशीट दे रहे हैं, 2 मैट्स दे रहे हैं। मैट पहले 1 था, हमने और 1 बड़ा उसमें इजाफा किया, और लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स भी हम इस पैकेज में दे रहे हैं। और फिर उम्र रसीदा अगर कोई ख़वातीन हैं उनके लिए साड़ी भी दे रहे हैं, और मर्दाना कुर्ता पैजामा भी हम दे रहे हैं, टवल भी दे रहे हैं, 1 लुंगी भी दे रहे हैं, और 1 बड़ा बैग, और 1 नाइट ड्रेस ख़वातीन का वो भी दे रहे हैं। और अगर किसी के घर में अगर बच्चे हैं तो बेबी अगर लड़की है तो वो लड़की का, छोटी बच्ची का भी 1 बेबी ड्रेस दे रहे हैं, और अगर बेबी बॉय है, बच्चा है, तो उस बच्चे के लिए भी हम 1 ड्रेस दे रहे हैं। तो ये जो सारा पैकेज है जिसमें खाने का सामान है, पहनने का सामान है, फिर सोने के लिए शतरंजी ये भी है, और उसके साथ ही साथ पकाने का भी बर्तन भी है, तो ये पूरा पैकेज 5,000 इसकी लागत है। और पहले फेज़ में हम 3,000 फैमिलीज़ में ये तकसीम करेंगे। Hello friends, please like our videos, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon for further updates.